پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات تو ناکام ہو چکے. پاکستان میں اس وقت جو بے چینی موجود ہے، یہ جو پیچیدگیاں ہیں، اس کے حل کے لیے اب لوگوں کی نظریں لگی ہیں عدالتوں کے اوپر، چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹ ہو. لیکن اگر آپ سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں یا ہائی کورٹ کی طرف دیکھیں تو وہاں اپنے طور پر بہت سی پیچیدگیاں موجود ہیں. آئینی بینچ ہے، آئینی بینچ کی جورسڈکشن ہیں، ریگولر بینچز ہیں. ریگولر بینچ اور آئینی بینچ کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں. ہائی کورٹ میں جو نئے ججز انڈکٹ کیے گئے ہیں، اس میں جو کیسز ان کے پاس لگائے گئے ہیں، اس میں تحریک انصاف کو اعتراض ہے. تحریک انصاف نے جج کو تبدیل کرنے کے لیے ایک درخواست دی تھی اور آج اس درخواست کو مسترد بھی کر دیا گیا ہے. تو کیا تحریک انصاف عدالتوں کے سے اور خاص طور پر اپنے کیسز کو، متعلقہ کیسز کو، جو ججز ہیں ان کو تبدیل کرنے کے لیے درخواستیں دے رہی ہے، اس کے پاس گراؤنڈ کیا ہے اور سپریم کورٹ میں جو کچھ چل رہا ہے اس کا حل کیا نکلے گا؟ ان تمام امور پر ہم بات کریں گے. سینیٹر حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. حامد خان صاحب، آج توشہ خانہ 2 میں جو تحریک انصاف نے درخواست کی تھی کہ جو کیس ہے وہ کسی اور جج کو منتقل کیا جائے اور اس سلسلے میں فائل واپس چیف جسٹس کو بھجوا دی جائے، لیکن جسٹس انعام امین منہاج صاحب نے کیس منتقلی کی درخواست ہے وہ مسترد کر دی ہے اور تحریری طور پر جو فیصلہ دیا ہے اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ یہ جج کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو کیس سے الگ ہو اور چاہے تو نہ ہو. تو آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بہت افسوسناک فیصلہ ہے. ابھی تو ان جج صاحب کو آئے چند دن ہوئے ہیں اور ایڈیشنل جج ہیں، انہوں نے بھی کنفرم ہونا ہے سال کے بعد. ایسے جج جو بہت کمزور ہوا کرتے ہیں، خاص طور پہ جب بہت سینسٹیو کیسز ان کے سامنے آتے ہیں، اسی لیے وہ درخواست دی گئی تھی کہ آپ کسی پرماننٹ جج کے سامنے یہ کیس لگائیں جو کسی خوف میں مبتلا نہ ہو اور جو انڈیپینڈنٹ ہو اور اپنے فیصلے دینے کا مجاز ہو بغیر کسی خوف اور بغیر کسی لالچ کے. تو اس لحاظ سے ان جج صاحب نے جو فیصلہ دیا، بے شک اس کے اوپر فیصلہ یہی ہے سپریم کورٹ کا کہ جب جج کے پاس کوئی کیس لگ جائے تو اس کا ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو سننا چاہتا ہے کہ نہیں. لیکن عام طور پر ایسے معاملات میں جہاں بہت سینسٹیو کیسز ہوتے ہیں اور جج جو ہوتا ہے وہ ابھی پوری طرح سے جج نہ بنا ہو بلکہ ایڈیشنل جج ہوتا ہے، اس نے کنفرم ہونا ہوتا ہے، تو ایسے جج کو نہیں چاہیے کہ بہت سینسٹیو کیسز میں فیصلہ کریں یا اس کیس کو سنیں. تو حامد خان صاحب، بنیادی گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا یہی کہ انہیں بڑا امپورٹنٹ کیس نہیں سننا چاہیے؟ کل عمران خان صاحب نے اپنی جو صحافیوں سے گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی 9 مئی کے اور جی ایچ کو حملہ کیس میں عمران خان کی مخالف وکیل کے طور پر اپیئر ہوئے ہیں، پروسیکیوٹر کے طور پر اپیئر ہوئے ہیں. تو کیا یہ گراؤنڈ ہو سکتی ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ ایک مقدمے میں عمران خان کے مخالف وکیل تھے؟ جی بالکل گراؤنڈ ہو سکتی ہے. یہ ایک بہت گہرا تعلق ہے 2 بھائیوں کا. جب ایک بھائی واضح طور پر ایک صورتحال میں ہو اور یہ موجودہ جج جو ہے وہ ابھی کنفرم جج نہ ہو، ابھی اس کو زیادہ تجربہ نہ ہو کیسز سننے کا، نیا جج لگا ہو اور وہ بھی ایڈیشنل جج، تو ایسی صورتحال میں نامناسب ہے سنا جانا. جبکہ آپ کے پاس سارے کنفرم ججز اویلیبل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. مسئلہ کیا ہے؟ 2 ایڈیشنل جج ہیں نا، باقی 7-8 تو پرماننٹ ججز ہیں، تو ان میں سے کسی کے پاس کیوں نہیں لگایا گیا؟ اس میں تو بدنیتی نظر آتی ہے کہ یہ جان بوجھ کر ایک ایڈیشنل جج جو کہ مجبور کمزور ہوتا ہے اس کے پاس اتنا اہم اور سینسٹیو کیس لگا دیا گیا. صحیح ہے. لیکن حامد خان صاحب، تحریک انصاف کے لوگ ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ جسٹس انعام امین منہاج صاحب 5 اکتوبر کو احتجاج رکوانے کے لیے جو تاجروں کی درخواست گئی تھی جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس، جو ہفتے کے روز سنی گئی تھی، اس میں تاجروں کے وکیل کے طور پر بھی جسٹس انعام امین منہاج صاحب بطور وکیل پیش ہوئے تھے. تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی بھی جج جو پہلے وکیل رہا ہوگا وہ کسی نہ کسی کیس میں تو اپیئر ہوگا. کیا یہ اس بنیاد پر انہیں کیس نہیں سننا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں جب مختلف ریزنز دیے جاتے ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم جو ریزن ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے وجوہات بھی ہیں. وہ اپنے بھائی کی جو معاملہ اس کا آ گیا، اس کا اپنا پیش ہونا بطور وکیل کے خلاف، وہ ایک نسبتاً کم اہمیت کا حامل ہے. جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل معاملہ ہے
کہ وہ ابھی ایڈیشنل جج ہیں، ابھی بہت ان کو 1 سال ابھی اتنے سینسٹیو کیسز نہیں سننے چاہیے. جب وہ کنفرم جج ہو جائیں گے پھر وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ جو فیصلہ کریں ان کو کوئی اس قسم کا خطرہ یا خوف نہ ہو کہ وہ کل کو ہٹا دیے جائیں گے یا کنفرم نہیں کیے جائیں گے. تو یہ وہ معاملات ہیں جن میں جج کو خود سمجھنا چاہیے کہ بھئی میرے لیے یہ بہت مشکل سا کیس ہے ان حالات میں، اور میں جو بھی فیصلہ کروں گا میرے پر طرح طرح کی انگلیاں اٹھیں گی. تو ان کو چاہیے تھا کہ احتیاط برتے، اور انہوں نے احتیاط نہیں برتی. یہ افسوسناک بات ہے. صحیح ہے. حامد خان صاحب، آپ 26ویں ترمیم کے خلاف آنے والی درخواستوں میں آئینی بینچ کے سامنے پیش ہوئے، اور آپ نے ماضی میں جو ترامیم تھیں اس کے حوالے دیتے ہوئے دلائل دیے، اور آپ نے کہا کہ ایسی صورت میں ہمیشہ فل کورٹ ہی بنا کرتا ہے، اور آپ نے اصرار کیا، درخواست کی عدالت سے استدعا کی کہ فل کورٹ بنایا جائے. لیکن عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اب 26ویں آئین ترمیم کے بعد یہی فل کورٹ ہے، آئینی معاملات کو سننے کے لیے تو یہی فل کورٹ ہے. تمام اگر 7 ججز بیٹھے ہیں تو پھر فل کورٹ ہی بیٹھی ہے، اس کو تصور کیا جائے. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر آئینی بینچ کے 26ویں ترمیم کے بعد تمام وکلاء اس کو سن رہے ہیں، تمام ججز اس کو سن رہے ہیں، تو یہی فل کورٹ تصور ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ ون بینچ ہے، ون آف دی بینچز آف دی سپریم کورٹ ہے، فل کورٹ نہیں ہے. اور ایون نیا قانون جس کو ہم نے چیلنج کیا، آرٹیکل 191A جس میں ایڈ کیا ہے 26ویں ترمیم میں، اس میں بھی انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچز کا ذکر کیا ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کا نہیں ذکر کیا. یہ نہیں کہا کہ صرف ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا سارا سپریم کورٹ کا. اس نے کہا دیر کین بی کانسٹیٹیوشنل بینچز، کم از کم اس میں 5 ججز پر مشتمل ہوں گے. تو اس لیے یہ بحث ہم نے آلریڈی وہ 2 ججز کا جو تھا وہاں مجھے امائکس کے طور پر بلایا گیا تھا جسٹس منصور علی شاہ نے، وہاں پر بھی یہی بحث ہوئی تھی کہ ایک جو بینچ بنا دینا، کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دینے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کانسٹیٹیوشنل بینچز نہیں بن سکتے، بلکہ اگر آئین کو پوری طرح پڑھا جائے تو 3 تک کانسٹیٹیوشنل بینچز بن سکتے ہیں. 16-17 ججز کی جو سپریم کورٹ میں 3-5 ججز کے بینچز بن سکتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچز. سو اس لیے یہ سمجھنا کہ ایک ہی بینچ بن سکتا اور یہی ایک بینچ بن گیا ہے، یہ بالکل غلط ہے. ایون 26ویں ترمیم کے تحت بھی یہ بات درست نہیں ہے. سر لیکن 26ویں ترمیم کے بعد آئینی بینچ تو یہی ہے، باقی دوسرے بینچز تو الگ ہیں، لیکن آئینی بینچ کیا یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ جو آئین سے متعلق چیزیں ہیں وہ صرف آئینی بینچ ہی سن سکتا ہے؟ تو کیسے ممکن ہے کہ باقی ججز جو ریگولر بینچز میں کام کر رہے ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کو سن سکیں؟ دیکھیے وہ سن سکتے ہیں کیونکہ وہ سپریم کورٹ کا حصہ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے سننا ہے. آئینی بینچ تو ایک بینچ ہے لیکن تمام تر ججز مل کر پوری کورٹ فارم کرتے ہیں. پہلے بھی یہی ہوتا تھا. دیکھیے بینچز، چاہے اس کو آئینی بینچز کا نام اب فارملی دیا گیا نہ بھی ہو، تو ہمیشہ جو بینچز ہیں سپریم کورٹ کے وہ آئینی بینچز ہی ہوتے ہیں کیونکہ آئین کے تحت پار ایکسرسائز کرتے ہیں. آج بھی جو دوسرے بینچز ہیں بے شک انہیں فارملی آئینی بینچز نہیں کہا جاتا لیکن وہ بھی آئینی بینچز کیونکہ آرٹیکل 185 کے تحت اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہیں، اور اس لیے آپ اس کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے وہ آئینی بینچز نہیں ہیں. یہ ایک فارمل سا نام دیا گیا. لیکن جہاں تک فل کورٹ کا تعلق ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سارے ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج نہیں رہے یا وہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچز کا حصہ نہیں بن سکتے. یہ بات نہیں ہے. لہذا یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آئینی بینچ جو اپنے آپ کو آئینی بینچ کہتے ہیں، یہ 7 ججز یا 8 ججز کا بینچ ہے، یہ دراصل 26ویں ترمیم کی اپنی کریشن ہے. یہ بات بھی کہی گئی تھی اس وقت. تو یہ بگڑنے لگے تھے. ایک نوجوان ہمارے جو وکیل تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو خود پروڈکٹ ہے 26ویں ترمیم، کیونکہ بالکل درست بات تھی. تو میں نے کہا تھا جی یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے لیکن آپ اس کا پہلے کا پریسیڈنٹ دیکھ لیں کہ جب ہم نے 18ویں ترمیم چیلنج کی تھی 2010 میں تو ایک 17 ججز کا فل کورٹ بنی تھی اور اس نے سنی تھی. جو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بینچ جو ہے یہ پروڈکٹ ہے 26ویں ترمیم کا، یہ کریشن ہے،
تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تو پوری سپریم کورٹ ہی اب 26ویں ترمیم کا پروڈکٹ ہے، کیونکہ باقی جو چیف جسٹس آئے ہیں وہ بھی تو 26ویں ترمیم کے بعد آئے ہیں، باقی جو اب عدالت کام کر رہی ہے وہ بھی 26ویں ترمیم کے بعد کام کر رہی ہے، تو پھر تو پوری سپریم کورٹ ہی 26ویں ترمیم کی پروڈکٹ ہے۔ یہ بالکل غلط بات کہی ہے انہیں کبھی بھی میں آئینی ایکسپرٹ نہیں مانتا۔ بیچارے مندوخیل صاحب کی آئینی جو مہارت ہے وہ بڑی محدود قسم کی ہے، باتیں کرنے کی عادت زیادہ ہے، ادروائز ان کی جو کیلیبر ہے ایز اے جج میں اس کو بہت ہائیلی ریٹ نہیں کرتا۔ اچھا حامد خان صاحب، ایک اور معاملہ ہوا اس میں، چلیے میں اس سے پہلے ایک سوال بس اس پہ کر کے پھر اس کو کنکلوڈ کر کے میں ذرا جیسے منصور والے فیصلے پر آنا چاہتا ہوں۔ آپ اب فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل فل کورٹ بن سکتا ہے، لیکن سر فل کورٹ کا شاید اب اس کی شکل تبدیل ہونے جا رہی ہے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے جو نئے ججز انڈکٹ کیے جانے والے ہیں، اس میں چونکہ ایگزیکٹو کی اور کا اثر و رسوخ زیادہ ہے جوڈیشل کمیشن کے اوپر، اور اس میں بھی حکومتی تعداد زیادہ ہے، تو پھر تو جو ججز آئیں گے وہ یقیناً حکومت کی حمایت سے ہی آ رہے ہوں گے، تو اس بات کا خدشہ ہے کہ پھر اگر فل کورٹ بن بھی جائے تو نمبر گیم تو پھر تبدیل ہو چکی ہوگی۔ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں، ہمارے کہنا یہ ہے کہ ہم اس فل کورٹ کے سامنے یہ کیس سنوانا چاہتے ہیں جو کہ 26ویں ترمیم جب آئی اس وقت معرض وجود میں تھی۔ یہ 17 ججز پر مشتمل تھی اس وقت، اور اس میں سے ایک چیف جسٹس جو ہے وہ اب ریٹائر ہو گیا، باقی 16 موجود ہیں، تو یہ کیس 16 ججز نے سننا ہے۔ بعد میں جو نئے انڈکٹیز ہوں گے ان کا اس کو سننے کا کوئی کسی قسم کا مناسب نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے درخواست دی ہے، آج دی ہے، آج نہیں لی، لیکن کل پھر میں دوں گا، اس میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کیا جائے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ ایک دن ہمارے پٹیشنز ایڈمٹ کرتی ہے سپریم کورٹ اور فکس کرتی ہے، اس میں ہمارے فل بینچ کے بھی درخواست کو نوٹس کرتی ہے اور اس پر 3 ہفتے کے بعد کی کیس لگاتی ہے، اور اسی دن اگلے دن آپ ایک 11 فروری کو آپ کال کر لیتے ہیں۔ اس میں ہم بدنیتی دیکھ رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بڑی سٹرانگ میں نے پٹیشن ڈالی ہے اور اس میں کہا ہے کہ اس کو پوسٹ پون کریں جب تک 26ویں ترمیم کی فیصلہ نہیں ہو جاتا، کوئی نیا انڈکٹنگ جج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں اپائنٹمنٹ جو ہے وہ آؤٹ سائڈر کی میجورٹی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، سیاسی اپائنٹمنٹس کرنا جانا چاہتے ہیں، آپ انسٹیٹیوشن کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے 11 تاریخ کو یہ کی ہے اور وکلا ہرگز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ صحیح ہے سر، لیکن ایک جو ریمارکس ہیں ججز کی طرف سے یہ بھی آئے تھے کہ جب تک، اور ماضی کی ترامیم کا حوالہ دیا گیا تھا کہ اگر ترامیم کو ختم نہ کیا جائے یا جب تک ختم نہ کیا جائے تب تک عدالتیں اپنا کام چھوڑ تو نہیں دیتی ہیں، عدالتیں تو اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ نہیں، وہ کام کریں جو ڈے ٹو ڈے ورک ہے، اس کا کون ان کو روک رہا ہے؟ آپ ڈے ٹو ڈے ورک کریں۔ کئی سارے ایسے معاملات ہیں، مثال کے طور پر ہم نے کوئی ایسی آبجیکشن نہیں لیا، وہ جو اپیل سنی جا رہی ہے اسی سو کالڈ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے سنی جا رہی ہے، ملٹری کورٹس کی، اور اس کو سنیں، اس کا فیصلہ کریں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کام آپ روک دیں، لیکن یہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ ایک ایسا سینسٹیو میٹر ہے جو کہ ایک آئینی ترمیم ہے۔ آئینی ترمیم کو ہمیشہ فل کورٹ ہی پہلے سنا کرتے رہا، اور یہ ایک نظیر موجود ہے، اس نظیر سے باہر نکلنا نامناسب ہوگا۔ صحیح ہے۔ حامد خان صاحب یہ بتائیے کہ جسٹس منصور نے جو فیصلہ دیا اور 2 رکنی بینچ جس میں آپ پیش بھی ہوئے تھے بطور مائکس، اس میں اس کا 13 جنوری اور 16 جنوری کے آرڈرز کو واپس لے لیا آئینی بینچ نے۔ اب اس میں ایک دلیل تو یہ ہے کہ وہ 2 رکنی بینچ تھا اور اس کے نتیجے میں پھر یہ 7 رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ 2 رکنی بینچ کا فیصلہ 7 رکنی بینچ ختم کر سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ اپیل نہیں آئی تھی یا نظر ثانی نہیں آئی تھی اس عدالت کے پاس، انہوں نے جو ہے وہ اس کو اڑا دیا۔ آپ کے خیال میں ریگولر بینچ کا فیصلہ آئینی بینچ ختم کر سکتا ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اٹارنی جنرل نے بات کہی تھی کہ ہم اس فیصلے کی اپیل کریں گے انڈر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، وہی مناسب بات تھی، اس کی بات ایکسیپٹ کرنی تھی۔ پھر اس کا جو اپیل بینچ بنتی وہ سن لیتی، بے شک ان کے پاس ہی اپیل چلی جاتی،
وہ جا سکتی تھی. لیکن اس طرح سے جلدی میں صرف اس خاطر کہ وہ فیصلہ جو ہے اس سے چند ایک ججز کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے یہ فیصلے کو جو ہے اس پر اپنی جورسڈکشن اسیوم کر لی اور اس کے بعد یہ فیصلہ دیا جو بڑا افسوسناک ہے. ہماری آئینی اور عدالتی تاریخ میں ایک بڑا ہی افسوسناک فیصلہ سمجھا جائے گا کیونکہ ججز میں لگتا تھا کہ پرسنل ہو گئے ہیں, ان کو ذاتی تکلیف گزری ہے جیسے ان کو, اور جو ریمارکس انہوں نے دیے تھے نہایت افسوسناک ریمارکس ہے. ان سے ان کا ذہنی باعث ثابت ہو رہا تھا کہ وہ پرسنلی ہرٹ ہوئے ہیں. ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ اچھا ایک فیصلہ ہے. بہرحال اپیل میں سیٹسفائیڈ ہو سکتا ہے. تو اگر ایک استدعا کی تھی ان کے سامنے اٹارنی جنرل نے کہ ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اجازت دینی چاہیے تھی اپیل کرنے کی تاکہ دونوں سائڈ کو پوری طرح سنا جا سکے. صحیح ہے. آپ کمرہ عدالت میں اس وقت موجود تھے, لطیف کھوسہ صاحب بھی تھے, دیگر سینئر وکلاء بھی موجود تھے جب یہ ساری ڈیبیٹ ہو رہی تھی, اور پھر اس میں ایک اور چیز اٹھی تھی کہ یہ فیصلے میں بھی کہا گیا ہے, خط میں بھی کہا گیا ہے کہ جی یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کچھ ججز کا, خاص طور پر جمال خان مندوخیل صاحب نے اس کا بہت برا مانا اور اس پر کافی دیر تک وہ گفتگو بھی کرتے رہے. جسٹس امین الدین صاحب نے بھی اس پر اعتراض اٹھایا تھا کہ کیسے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ بات درست کہی گئی ہے سر, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ میں سمجھتا کسی حد تک درست ہے, خاص طور پہ جو رویہ ہم نے عدالت کا دیکھا اور جو مختلف ریمارکس دیے گئے اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی. اور اس میں جو صلاح الدین صاحب جو کہ اس کیس میں وکیل ہیں صحیح معنی میں, ان پر کوئی تھوڑا سا اٹیک بھی کرنے کی کوشش کی, جس پر مظہر صاحب کا اس نے ایکسیپشن لیا اور کہا کہ بھئی مجھ پر آپ اس قسم کی کوئی بات نہیں لگا سکتے, میں تو عدالت کی بڑی عزت کرتا ہوں, تو آپ نے یہ بات کیسے کر دی, جس کو بہرحال اس کے بعد انہوں نے جو ہے ریزالو کر لیا. لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو ججز کے ریمارکس اور رویہ ہے اس سے لگ رہا تھا کہ اس دو ججز کے بینچ سے جو فیصلہ آیا اس سے کچھ حضرات جو تھے پرسنلی ہرٹ تھے. ان کو چاہیے تھا کہ نہ سنیں, کیونکہ ہمیشہ عدالتی روایت یہ رہی ہے جہاں کوئی جج محسوس کرے کہ کسی فیصلے میں اس پر کسی قسم کا کوئی ریمارک یا آبزرویشن یا کوئی تعلق ظاہر کیا گیا ہے, اس کو اس کیس سے اپیل سننے سے اعتراض کرنا چاہیے. وہ انہیں کرنا چاہیے تھا. اور اب بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر اس حوالے سے کچھ اور سلسلہ سامنے آتا ہے تو ان کو چاہیے کہ پرسنلی نہ بیٹھے ان کیسز میں, ان ججز کو سننے دیں جن کا کوئی ذاتی اس میں معاملہ نہ ہو. صحیح ہے. حامد خان صاحب, پیکا ایکٹ ابھی آج تو صدر نے بھی اس پر دستخط کر دیے, پوری جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اس پر سراپا احتجاج ہیں. آج یہ کہا بھی گیا تھا کہ صدر صاحب جب تک صحافتی تنظیموں سے مشاورت نہیں کر لیں گے وہ اس پر دستخط نہیں کریں گے, لیکن وہ پھر ہو گیا. اب صحافتی تنظیمیں عدالت جانا چاہتی ہیں اور اس کو چیلنج کرنا چاہتی ہیں کورٹ میں. آپ کے خیال میں کیا گراؤنڈ بنتی ہے, یا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے آزادی اظہار رائے کی جو شکیں ہیں اس سے متصادم ہے یہ جو قانون بنا ہے, اور اس میں واقعی ایسی چیزیں ہیں جس سے کسی بھی شخص کو گرفت میں لایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بدنیتی پہ مبنی قانون ہے. اس وقت الیکٹرانک میڈیا اس پر تو بہت زیادہ سختی اور جبر ہے موجودہ رجیم کا, تو اور اسی طرح جو اخبار ہیں ان پر بھی بہت کم ہماری خبریں لگتی ہیں, ہماری پریس کانفرنسز تک اس پہ نہیں آتی. حالانکہ سینٹ میں نے علی ظفر نے اور کچھ اور ہمارے کولیگز تھے, اور ان میں ایون JUIF کے جو کامران مرزا بھی تھے, ہم سب نے مل کے کہا تھا کہ ہم اس جو بل کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور ہم اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے, اور ہم صحافی تنظیموں کے ساتھ ہیں, ہم پارلیمنٹ میں بھی ہیں خلاف, اور ہم کل کو عدالتوں میں بھی صحافی تنظیموں کے ساتھ جانے کو, ان کی وکالت کرنے کو تیار ہے. ان چیزوں کو پراپر کوریج نہیں ملی. کل میں نے اور لطیف کھوسہ صاحب نے, صلاح الدین نے اور سب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اس حوالے سے سالیڈیرٹی شو کرنے کے لیے, کیونکہ جس انداز سے سینٹ میں یہ پاس کیا گیا ہے بل وہ بڑا ہی افسوسناک ہے. جو ڈپٹی چیئرمین بیٹھے تھے وہ دیکھتے ہی نہیں تھے اپوزیشن کی طرف, نہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو سننا چاہتے تھے, نہ PTI کے پارلیمانی لیڈر کو سننا چاہتے تھے, نہ ہمارے اعتراضات
ہم نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہاں اور نہ کروائے ہیں ان کی گنتی تو کریں، کتنوں نے ہاں کیا، کتنوں نے نہ کیا، کن کن نے ہاں کیا، کن کن نے نہ کیا. وہ جو ایک پارلیمانی پریکٹس ہے بالکل صحیح ہے سر. ہمیشہ اور جی وہ نہیں ہوا سینٹ میں، اور سینٹ کی کمیٹی میں بھی اس کو بلڈوز کر دیا گیا. وہاں پر صحافیوں کو بلایا بھی گیا تھا کہ آپ کو سنا جائے گا، لیکن انہیں سنے بغیر ہی وہاں پر ووٹنگ کرا کے اس کو سمیٹ دیا گیا. انفارچونیٹلی یہ بھی ہوا ہے. بہت شکریہ حامد خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ پنجوتا صاحب، خوش آمدید. ہمارے ساتھ کوثر کاظمی صاحب ہیں، ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے، نون لیگ کے رہنما بھی ہیں. بہت شکریہ کاظمی صاحب، خوش آمدید. اور شرمیلا فاروقی صاحبہ پیپلز پارٹی کی رہنما اور MNA ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرمیلا صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. آج دن بھر یہ خبریں چلتی رہیں کہ آصف زرداری صاحب نے صحافیوں کو اعتماد میں لینے تک پیکا ایکٹ پر دستخط کرنے سے جو ہے وہ روک دیا ہے یا وہ دستخط نہیں کریں گے، لیکن پھر شام میں پتہ چلا کہ دستخط تو ہو گئے ہیں اور اب یہ قانون بن گیا ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ، یہ پیپلز پارٹی سے بڑی ہوپس تھیں اور صحافیوں نے تو خاص طور پر زرداری صاحب سے درخواست کی تھی کہ جناب ہم سے ایک دفعہ مل لیجئے، نقطہ نظر سن لیجئے، پھر بھلے دستخط کر دیجئے گا. لیکن پھر کیا ہوا، اتنی جلد بازی کمیٹیوں نے دکھائی، پارلیمان نے دکھائی، سینٹ نے دکھائی، اتنی ہی جلد بازی صدر صاحب نے بھی دکھا دی. جی بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک حکومتی بل ہے جس کے اندر امینڈمنٹ لائی گئی ہے. اب اس میں یہ کہنا کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے اس میں جلد بازی دکھائی، میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی غیر مناسب سا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو آپ دے رہے ہیں. صدر صاحب جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں، اور قومی اسمبلی اور سینٹ سے اگر کوئی بل پاس ہو کے آتا ہے ان کے پاس، تو وہ اگر ان پر کوئی شدید اعتراضات نہ ہو ایوان صدر کو تو وہ اس کے پاس صدر صاحب دستخط کر دیتے ہیں. اب جہاں تک بات ہے کہ اس بل کے اوپر ایشوز ہیں، جرنلسٹ برادری کو اور میڈیا ہاؤسز کو ہونے چاہیے، وجہ بھی ہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا، ان سے مشاورت کرنی چاہیے تھی. لیکن اگین یہ کام صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کا نہیں ہے، نہ یہ کام پیپلز پارٹی کا تھا، یہ PMLN کا کام تھا جو اس وقت حکومت چلا رہی ہے. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو آن بورڈ لے کے ان سے مشاورت کر کے تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. اب اگر نہیں ہوا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہوا. صدر صاحب کے اختیار میں تو تھا نا جی کہ وہ اسے روک دیتے، 2-3 دن کے لیے مؤخر کر دیتے. یہ ان کے اختیار میں ہے. یہ ابھی حال ہی میں تو ہوا ہے، مدارس کا بل ان کے پاس آیا تھا، انہوں نے دستخط نہیں کیے، واپس پارلیمان کو بھیجا. یہ بھی کر سکتے تھے صدر صاحب. دیکھیے صدر صاحب تو واپس بھی کر سکتے تھے، صدر صاحب دستخط بھی کر سکتے تھے، اور صدر صاحب اس پہ اپنے ٹیکنیکل آبزرویشنز بھی ڈال سکتے تھے. صدر صاحب کا کام ہے ٹیکنیکل آبزرویشنز ڈالنا. صدر صاحب کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی ایک طبقے کو ریپرزینٹ کرنا. اب دا بال از ان دا کورٹ آف دا گورنمنٹ. جائے گورنمنٹ اور میڈیا ہاؤسز سے، آرگنائزیشن سے بات کرے، ان کے تحفظات دور کرے، اور اگر مزید کوئی امینڈمنٹ کی یا ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ لے آئے. اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس کی بات تو ہے نہیں. دیکھیں نا یہ حرف آخر تو ہے نہیں. بہت سارے قوانین بنے ہیں، اس میں ترامیم آئی ہیں. آپ نے اس کی ذمہ داری حکومت پر ڈالی، لیکن پیپلز پارٹی نے ظاہر ووٹ کیا، سپورٹ کیا. آپ سینٹ کی انٹیریئر کمیٹی جہاں پر یہ پورا ابھی آخری جو فورم تھا جہاں پر ہونے کے بعد پھر سینٹ میں آیا تھا، وہاں پر سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ موجود تھیں. آپ کے ایک اور سینیٹر جو ہیں وہ شہادت اوان صاحب وہ موجود تھے. انہوں نے سپورٹ کیا اس بل کو. پیپلز پارٹی کیسے کہہ سکتی ہے کہ جی یہ نون لیگ کا بل ہے اور انہوں نے کیا، ہم نے تو بس دستخط کر دیے. جی بالکل، ہم نے کمیٹی میں بھی سپورٹ کیا اور ہم نے ایوان پہ بھی اس کے اوپر ووٹنگ کی، بیکاز ہم سمجھتے تھے کہ یہ بل جو ہے اس پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے، ان سے بات چیت کی گئی اور ہم کو تو یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی. اب اگر معاملات اس کے برعکس ہیں اور ایک قانون بن چکا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اب بھی مشاورت ہو جائے اس کے اوپر، اب مزید ترمیم آ جائے. اگر حکومت سمجھتی ہے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے کہ اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے تو وائی ناٹ. آپ کی بات کو میں سمجھ رہا ہوں. میں پہلے اپنا جواب کمپلیٹ کر لوں. چلیے کر لیجیے. دیکھیے جہاں تک فیک نیوز کا تعلق ہے، وہ فیک نیوز بالکل پاکستان میں ڈسمینیٹ کی جاتی ہے اور لوگوں کی امیجز بھی ٹارنش ہوتی ہیں، اداروں کی امیجز بھی ٹارنش ہوتی ہیں، اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس وقت جو سائبر کرائم ونگ ہے نا وہ انتہائی توتلس ہے. میں خود اس کی ایک وکٹم رہ چکی ہوں، اس لیے میں اپنی پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ضرور بہتری آنی چاہیے، اور یہ فیک نیوز کا جو ایک عنصر شروع ہو گیا ہے نا،
معاشرے کے اندر اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی چیز نہیں کی جا رہی ہے. اور پھر جس کے اوپر فیک نیوز بنتی ہے وہ پھر اپنی ریپوٹیشن اور اپنی ساکھ کو ڈیفینڈ کرتا رہے، اور کرتے کرتے وہ آخری دم توڑ دیں. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جب کمیٹیز میں بیٹھی تو سزا 10 سال سے کم کر کے 3 سال کی گئی. پیپلز پارٹی نے اپنا ایک آئینی کردار ادا کیا ہے. اب اگر مزید ایشوز اس کے اندر ہیں، کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہیں، تو اس کے اوپر بیٹھ کے اگین پیپلز پارٹی حاضر ہے، پیپلز پارٹی بات کر سکتی ہے. وہ حکومت کے وہ صحافی برادری صحیح ہے. چلیے، لیکن اگر یہ ظاہر ہے یہ سائن ہونے سے پہلے ہوتا تو زیادہ مناسب ہوتا نا. اب تو پھر یہ قانون بن گیا، اب یہ لمبا چوڑا ایک دوبارہ مسئلہ ہو جائے گا. لیکن ایک بات جو کاظمی صاحب 2 مرتبہ شرمیلہ صاحبہ نے کہی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ صحافیوں کو سے مشاورت کر لی گئی ہے اور ان کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے. نون لیگ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، تو نون لیگ نے جو کچھ کہا تھا پھر اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک فیک نیوز تھی. صحافیوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے فیک نیوز شیئر کی ہے کہ اعتماد میں لے لیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد و آل محمد. اصل دیکھیں آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے افضل بٹ صاحب کی کہ جب ان کی بات ہوتی ہے عطا تارڑ صاحب سے تو انہوں نے برملا ان سے یہ کہا کہ آپ جب تک آپ سے مشاورت نہیں ہوگی، آپ سے ایک سٹنگ نہیں ہوگی، اس سے پہلے تک سینٹ سے یہ بل پاس نہیں ہوگا. اس میں تاخیر اسی وجہ سے کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاملہ طے کریں گے. اس کے بعد سٹنگ ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں. اس پہ جو اعتراضات تھے انہوں نے اٹھائے. وہاں پہ بڑے بڑے جید صحافی تھے، ان کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں، ان کے وی لاگز ہیں کہ ہم نے یہ بات وہاں پہ جا کے کی. دیکھیں میری بات سنیں، جو مطلب اینکرز ایسوسی ایشن کے لوگ بھی کچھ ملے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سے اور عطا تارڑ صاحب سے، انہوں نے کہا کہ جی 2 دن کے بعد کمیٹی ہے انٹیریئر کی، آپ اس میں اپنی امینڈمنٹ پرپوز کر دیجیے، آپ اس میں تشریف لے آئیے، ہم آپ کو سنیں گے اور سن کے اس کو کنسیڈر کریں گے. ہم لوگ وہاں گئے سینٹ کی کمیٹی میں اور ہمیں وہاں نہیں سنا گیا. 2 منٹ دیے گئے، پوری بات نہیں سنی گئی اور آنن فانن کر کے اور وہ سب اٹھ کے چلے گئے. ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسد مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ عرفان صدیقی صاحب موجود تھے اس میں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ ایک سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح کا طوفان بدتمیزی ہے، بات اس پہ ہو رہی ہے، اس میں نظم و ضبط لانے کے لیے، اس کو ریگولائز کرنے کے لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. مین سٹریم میڈیا پہ تو فیک نیوز کا کیا ہے، جہاں پہ ایک فیلڈ رپورٹر آپ یا کوئی بندہ جب خبر نیوز روم میں بھیجتا ہے تو وہ 6 جگہوں پہ چیک ہوتی ہے. میں خود 14 سال جب برطانیہ میں ہم جرنلزم کر رہے تھے تو پاکستان کو خبر بھیجتے تھے تو 6 دفعہ ہم سے پوچھا جاتا تھا آر یو شیور، آپ نے دیکھا، آپ نے چیک کر لیا، سارا معاملہ ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ آن ایئر ہوتی تھی. مین سٹریم میڈیا پہ یا اینکر پہ یا کریڈیبل جرنلسٹ جو ہیں ان کے حوالے سے تو بات نہیں ہو رہی. ایکا ایکٹ کے تحت احتجاج، صدر نے صحافیوں کو اعتماد میں لینے تک بل پر دستخط سے روک دیا. اب یا تو یہ بھی فیک نیوز ہے یا پھر صدر صاحب نے دکھائی سجی ہے اور ماری کھپی ہے، یا دونوں میں سے ایک چیز. یا تو یہ فیک نیوز ہے، پھر یہ اس پہ بھی کارروائی ہونی چاہیے. اسد بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی. میرا خیال میں صدر صاحب سے، جو صدر صاحب بنائے گئے ہیں فارم 47 کے مطابق، ان سے ذرا پوچھ لیا جائے کہ کون سی نیوز آپ کی ٹھیک ہے. اگر وہ کہیں کہ پہلے میں نے جو بیان دیا تھا وہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ کہیں جی کہ نہیں وہ دوسرا بیان ٹھیک ہے، تو پھر میرا خیال میں ایک معاملے کے اوپر انہیں گرفتار کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پھر اس کا مطلب ہے وہ صدر صاحب کو امیونٹی ہوتی ہے، خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، امیونٹی ہوگی. اچھا اب آگے آ جائیں اب آگے آ جائیں. جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ ان کو آن بورڈ لے لیں. بھائی آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کس طرح آئے ہیں؟ آپ کو کون لایا ہے؟ آپ جب آ کر پوری حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، یہ تو وہی ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کروا کروا. اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے، آپ حصہ بنے ہوئے ہیں اور ادھر آ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم تو نہیں چاہتے، ہمارا تو اس کے اندر تمام چیزوں کے اندر آپ انوالو ہیں. اور جو اس رجیم چینج آپریشن کے بعد جس طرح یہ سارا سیٹ اپ بنایا گیا، پھر جس طرح الیکشن ریگنگ کی گئی، 180 سیٹیں کس طرح لوز کی گئی اور 17 سیٹوں والوں کو جیسے بٹھایا گیا اور باقی بھی جو دھاندلی کی گئی، آپ تمام کے تمام سارے عمل کے اندر ملوث ہیں. کوئی بندہ جوہر صاحب جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا کہ 17 سیٹوں والوں کو بنا دیا گیا، فارم 47 پہ حکومت بنائے گی، اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے تو یہ بھی فیک نیوز ہے. دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں فیک نیوز ہے. اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ گولی کیوں چلائی ہے تو آپ کہیں گے کہ فیک نیوز ہے، اور ایک طرف وہی وزیر کہے اس کے لیے بھی ثابت کرنا پڑے گا. اب تو نہیں، آپ ایک وزیر ان کا بیان دیتا ہے گولی چلی نہیں ہے، دوسرا وزیر ان کا بیان دیتا ہے کہ ہوا میں چلی ہے. گورنر خیبر پختونخوا کہتا ہے جی کہ اگر آپ ادھر آئیں گے اس طرح سے دھاوا بولیں گے ہم تو گولی تو چلے گی. تو یہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ گولی چلی ہے، اور گولی چلنے کی آواز خالی یہ کہہ دینا کہ آواز نہیں آئی، یہ چلی نہیں ہے، یا پتہ نہیں کیا تھا. وہ کہتے ہیں آواز آئی ہے، گولیاں بھی چلی ہیں، لیکن وہ علی مین گنڈا پور صاحب کے سٹاف کے لوگ، ان کے جو گارڈز تھے انہوں نے چلائی. تو آئیے پھر بنائیے کمیشن، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے.
پھر کیوں بھاگتے ہیں؟ بھاگتے اسی وجہ سے ہیں، وہی بھاگتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے. 9 مئی کے اوپر ہمارے لوگ شہید کیے گئے، سپریم کورٹ کے اندر ہم اٹیچ کر کے ان کے نام بھیج رہے ہیں. 16 لوگوں کے نام ہیں، ویسے زیادہ ہمارے لوگ تھے. ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ آپ نام نہ لیجیے گا. ہم دے رہے ہیں اس کی بھی لسٹ. اور اس کے علاوہ جو 171 جس طرح زخمی ہیں، 111 لوگوں کے اس وقت لائیو بلٹس انجری ہمیں کنفرم ہو چکی ہیں. میڈیکل سرٹیفکیٹ 40 لوگوں کے ہم لگا رہے ہیں ساتھ. کتنے لوگوں کی؟ 40 لوگوں کے. کتنے لوگوں کی انجریز؟ لائیو بلٹس جو ہیں 111 لوگوں کی اس وقت کنفرم ہو چکی ہیں، اور 40 لوگوں کے ہم میڈیکل سرٹیفکیٹ لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی ہیں، کسی کی ٹانگ توڑ دی ہے، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا کچھ کر دیا، اور مسنگ. پہلے وہی نمبرز آن تھے اور آج وہی نمبرز بند ہو چکے ہیں. وہ لوگ میڈیا کے ہمارے دوستوں کو فون کرتے تھے جی کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا کزن ہے، یہ اٹھایا گیا، اور ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا گیا. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ نہ فیک نیوز کو ڈیفائن کیا گیا ہے، نہ نظریہ پاکستان کو ڈیفائن کیا گیا. مطلب کہا گیا کہ اگر نظریہ پاکستان اور آئیڈیالوجی آف پاکستان ایٹسیٹرا ان کے خلاف جانے والوں کو بھی فیک نیوز کے زمرے میں اٹھا لیا جائے گا، مگر اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ یہ ایٹسیٹرا سے کیا مراد ہے، اور یا آئیڈیالوجی آف پاکستان کون سا ایکٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف شمار کیا جائے گا. تو اس قانون میں ٹیکنیکل لوپ ہولز بھی بہت سارے ہیں جن کو دور کیا جانا ضروری تھا. اگر اس کو ڈیفائن کر کے قانون لایا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جلد بازی میں لایا گیا. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شرمیلا صاحبہ، اب تحریک انصاف مسلسل ایک بیانیہ بنا رہی ہے. عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے روزانہ جب صحافیوں سے بات کر رہے ہیں تو وہ روزانہ یہ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ حکومت نے کمیشن نہیں بنایا تو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ گلٹی ہیں، اور اگر یہ گلٹی نہ ہوتے، اس میں قصوروار نہ ہوتے تو پھر یہ کمیشن بنا دیتے. تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ کمیشن نہ بنانا ثابت کر رہا ہے کہ یہ 9 مئی میں بھی ملوث ہیں، یہ 26 نومبر کو گولیاں چلانے میں بھی ملوث ہیں. اس کو کیسے اب حکومت اور آپ لوگ دیکھیں گے؟ دیکھیے جی، پیورلی یہ معاملہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہے. اس میں پیپلز پارٹی کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم ضرور اس مذاکراتی کمیٹی میں بیٹھے تھے بیکاز ہم اتحادی ہیں، لیکن جو گزارشات پی ٹی آئی کی جانب سے آئی تھی تحریری طور پہ اس کمیٹی میں، اس کے اوپر جو جواب حکومت کا آیا تھا اس کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی انہوں نے اس کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا. بیچ میں انہوں نے معاملات چھوڑ دی. آئی تھنک یہ ان کی طرف سے کوتاہی ہے. کم از کم آتے، بیٹھتے، دیکھتے، سمجھتے اور پھر آگے بات چیت کرتے. دیکھیں، مذاکرات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ یہ میری 4 گزارشات ہیں، اگر یہ نہیں پوری کی گئیں تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے. مذاکرات از آلویز اباؤٹ گیو اینڈ ٹیک. کچھ حکومت آگے لچک دکھاتی، کچھ پی ٹی آئی پیچھے ہٹتی، آپس میں کوئی چیز طے ہوتی، معاملات آگے چلتے. اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا تھا شروع دن سے کہ ان کی نیت صاف ہے. یہ مذاکرات واقعتاً کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہو گیا اور ثابت ہو گیا اس بات سے جس طریقے سے انہوں نے اس کمیٹی کا بائیکاٹ کیا. اچھا، جواب کوئی نہیں دیا انہوں نے، ہم آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، لیکن آئے نہیں، اور اس کے بعد بھی کوئی وضاحت نہیں آئی ہے. یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے. صحیح ہے، لیکن جو بھی جواب ہوتا، اگر آپ آ بھی جاتے تو کل سوال ہوا یہ رانا ثناء اللہ صاحب سے، اور تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کمیشن بنانے آج جا رہے تھے. انہوں نے کہا آتے تو ہم جواب دے دیتے. لیکن اس میں منجوتا صاحب، ویسے یہ آپ پر چونکہ یہ الزام لگ بھی رہا ہے نا کہ آپ جاتے جواب تو لیتے نا، کم از کم آپ بلف کال کر دیتے. مطلب آپ جا کے اور آپ کے پاس یہ کہنے کا موقع آپ کو مل جاتا کہ دیکھیے ہم آئے تھے اور انہوں نے کمیشن نہیں بنایا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ وہ ملک کی خاطر انہوں نے بیٹھنے کی ان کے ساتھ بات کی جنہوں نے ہمارے اوپر گولیاں چلائی ہیں، ہمارے لوگوں کو اٹھایا ہے، زخمی کیا ہے. سارا کچھ جو عمل پورے 2 سال کے اندر ہوا ہے، جس طرح لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، پریس ٹاکس کروائی گئی ہیں، اور جس طرح یہ برجمان ہوئے، جس طرح عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا 8 فروری کو، اس کے باوجود انہوں نے ملک کی خاطر بات کرنے کی بات کی. اب ہماری طرف سے جب کمیٹی بنا دی گئی اور ہم نے اناؤنس کر دیا کہ ہم یہ ہمارے 2 مطالبات ہیں، تو اس میں عجوبہ کیا تھا؟ 2 منٹ لگتے ہیں نوٹیفیکیشن نکالنے میں. آپ 2 مہینے ہو گئے کمیٹی کھیل رہے ہیں، اور بیٹھ کے آج میٹنگ، دوسری میٹنگ، تیسری میٹنگ. واضح نظر آ گیا کہ آپ کے اندر بدنیتی ہے. جو آپ لکھ رہے ہیں کہ لکھ کے ہمیں دیں، آپ ہمیں یہ کر کے دیں، آپ اس طرح سے آئیں، آپ اس طرح سے آئیں، اب اس دن کو ہیں، اب 31 کی ڈیٹ ہے. کوئی ایسا عمل نہیں ہے.
اگر آپ کسی جگہ پر سیریس ہوتے تو پہلے دن ہی آپ کو کوئی وزیر یہ بیان نہ دیتا کہ جنرل فیض کی گرفتاری سے ڈر گیا. اگر وہ جنرل فیض کی گرفتاری سے ڈرتا ہوتا, اگر اس کو گولی کا ڈر ہوتا, اگر اس کو موت کا ڈر ہوتا, تو وہ وزیر آباد جس طرح حملے کا پلان بنایا گیا تھا اس ٹائم ہی وہ کہتا کہ نہیں میں بالکل آپ جیسے کہتے ہیں میں بالکل آپ کی طرح جو کہتے ہیں اس کو مانتا ہوں. وہ اس وقت کہہ دیتا جب آپ رجیم چینج آپریشن کے ذریعے اس کو ہٹا رہے تھے. عمران نے کہا میں نے گھر چلے جانا ہے, لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے موقف کے اوپر قائم ہوں اور میں عوام میں جاؤں گا. وہ عوام میں گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیریس نہیں تھے, کیا اور سیریسنس اور کتنی چاہیے ہوتی ہے؟ آپ نے کیوں اتنا ڈیلے کیا؟ عمران خان صاحب کل چلے جاتے تو شاید کمیشن تو نہ ملتا, لیکن وہ آپ کو یہ آفر کر سکتے تھے کہ ہم پارلیمان کے اندر ایک کمیٹی بنا کے آپ کا معاملہ وہاں پر اٹھا لیتے ہیں, پارلیمانی کمیٹی تحقیقات کر لیتی ہے, ہو سکتا ہے آپ اس پہ قبول کر لیتے. ایک وزیر نے بیان دیا کہ گرفتاری سے ڈر گئے ہیں فیض کی, دوسرے نے یہ کہا کہ یہ جناب معاملہ جو ہے نا کیونکہ عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہے اور کیسز چل رہے ہیں, سزائیں ہو رہی ہیں. تیسرے نے یہ کہا کہ جناب کسی صورت جو ہے رہائی مل نہیں سکتی, یہ NRO مانگ رہے ہیں. چوتھے مطلب ہر بندے نے یہ سٹیٹمنٹ دی اور کوئی بندہ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کسی صورت ان کے یہ مطالبات پورے کیے جائیں. ایسی سٹیٹمنٹس تو وہاں سے بھی آ رہی تھی نا, ڈیالہ سے بھی, وہاں سے کون سا ہاتھ ہلکا کیا گیا؟ ایک دیکھیں, اگر آپ 14 سال سزا دیں, آپ گولی چلانے کے اوپر FIR ہماری درج نہیں کریں گے, 1200 سے زیادہ ورکرز اس وقت بھی ہمارے جیلوں میں ہیں, تو کیا وہ بات کرنا چھوڑ دیں؟ کیا وہ یہ کہیں کہ انصاف نہ دیے جائے؟ کیا وہ یہ کہیں کہ سکندر سلطان راجہ کو ایکسٹینشن دیجیے؟ کیا وہ یہ کہیں کہ جو آئینی ترمیم آپ نے کی ہے, سپریم کورٹ کو آپ نے یرغمال بنایا ہوا ہے, اور جس طرح آئینی بینچ کے سامنے ہی اب 26ویں ترمیم کا معاملہ ہے, اب آپ مذاکرات سے نکل گئے, آپ نے جانے کا فیصلہ کیا عوام میں؟ کاظمی صاحب آج باقاعدہ طور پر درخواست انہوں نے دے دی ہے 8 فروری کو, جس سے یہ یوم سیاہ قرار دے رہے ہیں مینار پاکستان پر جلسے کی. کیا انہیں مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دی جائے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو نعیم حیدر صاحب نے کہا جی کہ بیانات ان کے مختلف ہوتے ہیں. مختلف بیانات تو ہم نے تب دیکھے جب 278 سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور 12 پہ آ کے رکتا ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا معاملہ ہوا کیا ہے. ہزاروں گولیوں کا کہا گیا کہ ہزاروں گولیاں چل گئیں اور سارے لوگ گر گئے اور سیدھی فائرنگ کی گئی, اور ہزاروں گولیوں کے نتیجے میں بالآخر 12 لوگ, اور عمران خان صاحب کو کہنا پڑا کہ جو لوگ باہر یہ 278 اور 20 اور 50 یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط موقف ہے, ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 12 یا 14 ہے. تو اس حوالے سے غلط فہمی انہوں نے خود پھیلائی. اگر مان دیا جائے کہ لاشیں گری ہیں تو پھر وہ فیک اور AI جنریٹڈ تصویریں اور غزہ کی جعلی ویڈیو بنا کے یورپ اور امریکہ کی سڑکوں پر ٹرک چلانے کی کیا ضرورت تھی آپ کی؟ میں مذاق نہیں کر رہا نہیں نادر صاحب, لاشیں اگر ہوتی تو ہم افسوس کرتے, اگر پھر وہ ڈی چوک خون میں لت پت نہ دکھائی جاتی. ہم تو کیوں لاشوں کا مذاق اڑائے بھائی, لاشیں ہوں بھی تو صحیح نا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو لوگ ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, وہ اب اپنے پیاروں کے بارے میں کمپلین نہیں کر پا رہے. بھائی ایک بندہ سامنے نہیں آ رہا جس کے گھر جنازہ اٹھتا ہے نا بھائی جان, وہ نہیں دیکھتا قانون کیا ہے اور حکمران کیا ہے, تشدد کیا ہے, وہ لوگ باہر آتے ہیں. کسی جانب سے کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں کی جا رہی. تو یہ تو ایک اچھا ویسے AI جنریٹڈ ویڈیو جس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ AI جنریٹڈ ہے, وہ ایک سمبولک ویڈیو ہوتی ہے. اچھا وہ ایک سمبولک ویڈیو ہے, کیا سمبولک ویڈیو بنانا جرم ہے؟ دیکھیں آپ لکھیں نا آپ ساتھ لکھیں نا کہ بھائی یہ ایک سمبولک ویڈیو ہے. یہ نہیں کہ آپ جب پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اس کے بعد آ کے اس کے بارے میں آپ تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیں جب پوری دنیا نے آپ کو دیکھ لیا کہ ہوا کیا ہے. اب آپ نے سانے ڈی چوک اور یہ وہ اس طرح کی جو باتیں کی ہیں. اب انہوں نے کہا جی کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا معاملہ, بھائی ہم تو نہیں کہہ رہے ان کو کہ خان صاحب نے روز اول سے کہا تھا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں سے, جن لوگوں نے یہ کیا ہے ریاست پکڑے. آپ ویسے یہ مانتے ہیں کہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں, چاہے وہ کسی کی بھی گن سے ہوئی ہیں, چاہے وہ چاہے وہ علی امین گنڈا پور کے گن سے, ہم بھائی بات کریں گے پولی کلینک کی, بات کریں گے پمز کی جنہوں نے 6 افراد کے حوالے سے بتایا جن میں 4 رینجرز کے افراد تھے. اچھا ٹھیک ہے نا جی, اور ایک وہ جو حقلہ میں بندہ گرا. اس کے علاوہ کوئی خبریں ہیں ان کے پاس تو بتا دیں. اب یہ بتائیے کہ مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت دی جائے گی؟ سب سے پہلے جوڈیشل کمیشن پہ ہے نا جنہوں نے بات کی. بھائی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں تو آپ ان کے گلے میں ہار کیوں پہنا رہے ہیں؟ آپ ان کو KP ہاؤس میں بلا کے کھانے کیوں کھلا رہے ہیں, وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ کیوں بلا رہے ہیں, پھر ان کو اپنا کیوں کہہ رہے ہیں, اور اس سے بڑھ کے علی امین یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بھٹک گئے تھے, یہ ذرا جذباتی ہو گئے تھے. جو جذباتی ہو جاتے ہیں سزائیں بہرحال ان کو ملتی ہیں. اس میں جوڈیشل کمیشن کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اور جوڈیشل کمیشن بھی وہ چاہیے جس میں من مرضی کے جج شامل ہوں. تو یہ تاخیری حربے حکومت کی طرف سے نہیں ہے, وہ تحریک انصاف کی جانب سے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں مینار پاکستان جلسے کی بات ہے. دیکھیں بالکل ایک جو قوانین ہیں جو ساری دنیا میں ہوتے ہیں, احتجاج ہر بندے کا حق ہے, ان کو فالو کریں, اجازت لیں, TORs ہوں گے ان پہ عمل کریں. اجازت تو مانگی ہے نا انہوں نے, اجازت ملے گی. اب دیکھیں اب ملے گی یا نہیں ملے گی وہ تو انتظامیہ دیکھے گی نا جی. ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی. اگر ماضی ان کا دیکھا جائے تو احتجاج پر تشدد تھا,
ان کے ساتھ تربیت یافتہ لوگ تھے، ان کے ساتھ وہ لوگ تھے جو ٹیئر گیس ہاتھ میں اٹھا کے پھر وہ گنے بھی صاف کر کے دکھا رہے تھے. صحیح ہے. اگر اسی طرح کا احتجاج یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت تو کوئی ریاست منجوتا صاحب اجازت نہیں ملتی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوثر کاظمی صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اس وجہ سے سلام پیش کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے پاس اس وقت جو ہے وہ ترجمان جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. پی ایم ایل این کے پاس جو میڈیا پہ بولنے والے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. ذرا چیک کیجئے کہ جو کوارڈینیٹرز ہیں مختلف شوز کے وہ فون کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ساڑھے کو ڈیفینڈ نہیں ہوتا. انہیں دی بادری ہے کہ اتنے آ کے ڈیفینڈ بڑے لوگ بول رہے ہیں انہاں بندے نوں کہ جنہیں لٹ مار کی تھی جنہیں ظلم جاری جنہیں کی تو ہے مصنوعی. اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ میں آپ کے سامنے تصویریں رکھ رہا ہوں، آپ ذرا زوم کر کے چلائیے اور دنیا کو دکھائیے کہ یہ وہ شہید ہیں جن کی میں تصویریں دکھا رہا ہوں. ہمارے لوگوں کو شہید کیا، ایڈریس، تمام تر چیزیں، ان کی فیملیز، ان کے ورثاء، ایک ایک چیز جو ہے ہم نے تمام اکاؤنٹس کے اوپر لگائی. وہ پرائیویٹ کمپلینٹ دیکھیں جو ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر فائل ہوئی ہے، اس کے اندر تمام تر مٹیریل موجود ہے. 154 جو ہے سیکشن وہ بڑا کلیئر ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس انفارمیشن لے کے آتا ہے تو آپ نے ایف آئی آر درج کرنی ہے. آپ مجھے دکھا دیں کہ ہم نے اپلیکیشنز دی ہیں. ادریس یہ انیس ستی اس کی فیملی نے اپلیکیشنز دی ہیں تو آپ نے کیا ایف آئی آر کی ہے؟ انہوں نے 22 AB کی عدالت میں آپ نے اس مدعی کو اٹھا لیا اور اس سے اٹھا کے بیان دلوایا. رات کو آپ نامعلوم افراد ان کے گھر میں بھیج دیتے ہیں، باہر کنڈی لگی ہوتی ہے، آپ چھت پر چڑھتے ہیں، محلے والے کہتے ہیں یہ کون ہے اور پھر وہ نیچے اترتے ہیں اور وہاں سے بھاگتے ہیں. تو آپ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں. صاحب آپ کا بھی شکریہ، شرمیلا فاروقی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.